السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ ارننگس پر شیئر بڑی اچھی سمجھ آ گئی نا؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں، آج کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں ہیں جس میں آپ کی بھرپور اٹینشنز ریکوائرڈ ہیں. ریکوائرڈ تو خیر لاسٹ لیکچر میں بھی تھی، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ارننگز اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرز کیا ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں ویٹڈ ایوریج نمبر آف آرڈنری شیئر سیکھے تھے کس طرح کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی محنت تو آپ نے کی ہوگی اس کو سیکھنے کے لیے، اور پریکٹس بھی کی ہوگی، اور یقیناً محنت ہی انسان کو کامیابیوں کے زینوں پہ اوپر سے اوپر تک لے کر چلتی رہتی ہے. اب انشاءاللہ تعالی آج ہم نے ارننگس پر شیئر میں کچھ مزید باتیں کرنی ہیں، کچھ دو نئے ایشوز ہیں جو سیکھنے ہیں بونس شیئرز کے ریفرنس میں اور رائٹس ایشو آف شیئرز کے ریفرنس میں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس سے متعلق ایک چھوٹا سا کویسچن مزید کروائے دیتا ہوں تاکہ ہمیں مزید اچھی طرح سے اس پر گرپ حاصل ہو جائے. اس کویسچن میں بھی ہم ایک فریش ایشو کی بات کر رہے ہوں گے اور پھر اس کی ویٹڈ ایوریج کیلکولیٹ کریں گے. آسان رکھنے کے لیے اس کویسچن میں آپ کو پوری انکم سٹیٹمنٹ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سیدھے پروفٹس کی فگرز آپ کو دے دی ہیں، کیونکہ اب مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ خیر سے انکم سٹیٹمنٹ بہت اچھے طریقے سے بنانے کے قابل ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پروفٹس آفٹر ٹیکس کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں، اس لیے بار بار اب میں آپ کو اس پریکٹس کی طرف نہیں لے کر جاؤں گا. آئیے جی کویسچن کی طرف چلتے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2001 میں ہمارے پاس 8 ملین نمبر آف شیئرز آلریڈی ایشوڈ تھے، اور 2002 میں آ کر ہمارے پاس 9 ملین نمبر آف شیئرز ان ایشو ہیں. اب اس میں 2002 میں جو 1 ملین نمبر آف شیئرز کی انکریز ہے اس کے بارے میں ہم اسی کویسچن میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ 30 سپٹمبر 2002 کو ہم نے یہ فریش ایشو کیا تھا جو کہ 1 ملین نمبر آف شیئرز کا ہے، اور 2001 اور 2002 کے ہمیں پروفٹس اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرز دیے ہوئے ہیں which is 3.28 million for 2001 and rupees 3.3 million for 2002. اور ٹاسک ہے کہ ہم نے ارننگس پر شیئر کیلکولیٹ کرنی ہے فار 2001 اینڈ آلسو فار 2002. اب اس کویسچن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سال میں 8 ملین نمبر آف شیئرس ان ایشو ہیں، اور دوسرے سال میں 9 ملین نمبر آف شیئرز ان ایشو ہیں. ان اے وے ان بٹوین جو ہمارے پاس ایئر 2002 ہے اس میں 30 سپٹمبر کو ہم نے 1 ملین نمبر آف شیئرز مزید ایشو کیے، جس کی وجہ سے ایئر 2002 کے اینڈ پر ہمیں 9 ملین نمبر آف شیئرز معلوم ہو رہے ہیں. اب ایئر 2002 کے لیے ویٹڈ ایوریج جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ایئر 2002 میں اوپننگ ڈیٹ پر تو 8 ملین نمبر آف شیئرز موجود تھے which remained outstanding for complete year. اور year 2002 میں ہم نے 30 سپٹمبر کو جو فریش ایشو کیا ہے that fresh issue was remained outstanding for 3 months only, October, November and December. اب اس کے 3 مہینے کی ویٹڈ ایوریج یعنی کہ 1 ملین نمبر آف شیئرز کی ہم جب 3 مہینوں کی ویٹڈ ایوریج کرتے ہیں تو وہ بنتی ہے 2,50,000 نمبر آف شیئرس. 1 ملین into 3 divided by 12 is equal to 2,50,000 نمبر آف شیئرس. اب یہ جب آپ نے 8 ملین میں ایڈ کیے تو آپ کے پاس 8.25 ملین ویٹڈ ایوریج نمبر آف آرڈنری شیئرس آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیورنگ دا ایئر آ گئے. لیں جی اب بات آگے آسان ہے، ہم نے اب ارننگس پر شیئر کا فارمولا لگانا which is earnings available for distribution to ordinary shareholders and obviously that is profits after tax.
divided by weighted average number of ordinary shares. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایئر 2001 کے لیے ہماری ارننگس پر شیئر بنتی ہے 3,280,000 روپیز ڈیوائڈیڈ بائی 8 million number of shares which is 41 پیسہ پر شیئر. اور ایئر 2002 کے لیے ہماری ارننگس پر شیئر نکلتی ہے 40 پیسہ. کس طرح سے؟ 3.3 million روپیز جو کہ ہمارے پروفٹس ہیں ڈیوائڈیڈ بائی 8.25 million نمبر آف شیئرس جو کہ ہمارے ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرس ہیں. تو ہمارے پاس آگے جی 40 پیسہ ارننگس پر شیئر. سو یہ ایئر 2002 میں ہماری ارننگس پر شیئر 1 پیسہ سے کم ہو رہی ہے. کیوں؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروفٹس تو انکریز کر رہے ہیں. ڈسپائٹ دس انکریز ان پروفٹس وائی وی آر ہیونگ لیسر ارننگس پر شیئر ان دا ایئر 2002. دیکھیے ہمارے ایئر 2001 میں پروفٹس جو تھے وہ 3,280,000 روپیز کے تھے, جبکہ ہماری ایئر 2002 میں پروفٹس 3.3 ملین کے ہو گئے. 20,000 روپیز کا انکریز ہے ہمارے ایئر 2002 کے پروفٹس میں. پھر بھی ہماری ارننگس پر شیئر کم کیوں ہو گئی؟ یس کیونکہ ڈینومینیٹر ہمارا جو ہے وہ انکریز کر گیا, اور جب بھی ڈینومینیٹر انکریز کر جاتا ہے تو ریزلٹ جو ہے وہ کم آتا ہے. اب پروپورشنیٹلی دیکھیے, پروپورشنیٹلی ہمیں وہاں پر 3.28 ملین کو دیکھنا تھا 8 ملین کے ساتھ, اور یہاں پر 3.3 ملین کو ہم نے دیکھنا ہے 8.25 ملین کے ساتھ. اب پروپورشنیٹلی آپ کا 2002 کا جو پروفٹ ہے یعنی کہ 3.3 ملین کا پروفٹ وہ 2002 کے ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرز یعنی کہ 8.25 ملین پر کم ریشو رکھتا ہے نسبتاً 2001 کے پروفٹ کی جو ریشو ہے 2001 کے ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس 2002 میں ارننگس پر شیئر ریڈیوس ہو گئی 1 پیسہ سے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسورسز ہمیں ملے ان ریسورسز کو ہم نے اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکے. تاکہ اچھی طرح سے یوٹیلائز کیا ہوتا تو پروفٹس ہمیں پچھلے سال کی نسبت زیادہ ملتے. یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں اس سال ان ریسورسز کے اگینسٹ کم پروفٹ ملا. سو یہ ارننگس پر شیئر جب کمپیئر کی جاتی ہے تو ہمیں ایک کمپیریزن دیتی ہے کہ پچھلے سال ہم کم ریسورسز سے نسبتاً زیادہ پروفٹ جنریٹ کر رہے تھے, اب بھلے ریسورسز زیادہ ہو گئے ہمارے پاس لیکن پروفٹس اتنے جنریٹ نہیں کر سکے. اوکے, اس کمپیریزن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے فائنینشیل انالیسس کے دوران. لے جی یہ کمپیریزن ہم نے سیکھ لیا, ارننگس پر شیئر بیسک کی باتیں چل رہی ہیں. اب ہم نے یہاں پر 2 ایشوز مزید دیکھنے ہیں. اب وہ 2 ایشوز کیا ہیں؟ ان میں ایک ایشو ہے جی بونس شیئرز کا. اب جب بونس شیئرز ہم ایشو کرتے ہیں ان کے اگینسٹ نمبر آف شیئرز تو انکریز کر جاتے ہیں لیکن ریسورسز ہمیں کچھ بھی نہیں ملے ہوتے ڈیورنگ دا ایئر. اب کیا کریں؟ دیکھیے نا, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہی 1 ملین نمبر آف شیئرز جو 2002 میں ایشو ہوئے یہ اگر بونس شیئر کے طور پر ایشو ہوئے ہوتے تو کیا ہمیں کوئی فائنینشیل ریسورسز ملتے, کوئی کیش ریسورسز ملتے؟ نیور. یو نو ویری ویل کہ بونس شیئرز کے اگینسٹ کمپنی کو کوئی ریسورسز نہیں ملتے, ریسورسز کا انفلو نہیں ہوتا اگینسٹ بونس شیئرز. اب اگر یہ ریسورسز ہمیں نہیں ملے
تو پروفٹس میں انکریز کو ہم نمبر آف شیئرز میں انکریز کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کریں اور کیسے ہم کہیں کہ جی پچھلے سال کے ساتھ ہی کمپیریبل ہے. فار ایگزامپل ہمیں اگر ریسورسز نہیں ملے، اسی سوال کی بات میں کر رہا ہوں جس میں کہ ہمارے پاس پروفٹ پچھلے سال کی نسبت انکریز کر رہا ہے 20,000 روپیز سے. 1 ملین نمبر آف شیئرز ہم نے ایشو کیے، پروفٹ 20,000 روپیز انکریز کیا. کیا یہ 20,000 روپیز کا انکریز ان پروفٹ آن 1 ملین نمبر آف شیئرز کی انکریز کی وجہ سے ہوا؟ نیور. ہمیں تو کوئی ریسورسز ہی نہیں ملے ایڈیشنلی اس سال کے دوران. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 20,000 روپیز کا جو انکریز ان پروفٹ ہے، پچھلے سال آپ کا 3.28 ملین تھا نا، 32,80,000 روپے کا پروفٹ، اس سال آپ کا 33 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے. 20,000 روپے سے پروفٹ اس سال کا انکریز کر گیا. نمبر آف شیئرز ریسورسز وائز دیکھیں تو 8 ملین آپ کے 2001 میں تھے اور ریسورسز وائز 8 ملین ہی آپ کے 2002 میں ہے. 2002 میں جو 1 ملین ایڈیشنل آپ کا شیئر ایشو ہوا ہے وہ اگینسٹ ریسورسز نہیں ہوا، وہ تو بونس شیئر ایشو ہوا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا ایئر 2002 جو ہے وہ ایئر 2001 سے بیٹر ہے، کیونکہ وہ 20,000 روپیز کا پروفٹ ہم نے کسی ریسورسز کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ہی محنت اور مہارت کی بنا پر، ایکسپیرئنس کی بنا پر اور مزید اچھے کانٹیکٹس کی بنا پر اور نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے کی بنا پر کمایا. اور اب آپ اس کو جب ڈینومینیٹر سیم رکھ کر، دونوں سالوں میں آپ کے ڈینومینیٹر سیم ہوں گے، نیومریٹر آپ کا دوسرے سال میں 20,000 سے زیادہ ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ جی ہمارا ایئر 2002 از بیٹر دین دا ایئر 2001. لیکن یہاں پر اب ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا. اب وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایئر 2002 میں نمبر آف شیئرز وہی 8 ملین کے رکھیں گے ڈینومینیٹر کے طور پر، اس بنا پر کہ جی 1 ملین کے اگینسٹ کون سے کوئی ہمیں ریسورسز ریسیو ہوئے ہیں، کون سا کوئی ریسورسز کا انفلو ہوا اینٹی میں، لہذا ہم ڈینومینیٹر میں 8 ملین ہی نمبر آف شیئرز رکھیں گے. تو ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ یہ کہ اب اگلے سالوں میں بھی کیا 8 ملین ہی ڈینومینیٹر چلتا رہے گا؟ اور کب تک یہ 8 ملین ڈینومینیٹر چلتا رہے گا؟ اور کب تک ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اس کے اندر 1 ملین نمبر آف شیئرز جو ہیں اگینسٹ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں؟ تو اس کے لیے ارننگز پر شیئر کیلکولیٹ کرنے کے حوالے سے IAS 33 ہمیں ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. IAS 33 کے مطابق اب وہ جو 1 ملین نمبر آف شیئرز 2002 میں ہمیں ایڈیشنل ریسیو ہوئے، اتنے ہی ایڈیشن کو ہم 2001 میں بھی شامل کر دیں، صرف ڈینومینیٹر کو سیم رکھنے کے لیے. although اب ارننگز پر شیئر جو ہم 2001 کا کیلکولیٹ کریں گے وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ پچھلے سال ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، کیونکہ پچھلے سال ہم نے 3.28 ملین کو 8 ملین سے ڈیوائڈ کر کے ارننگز پر شیئر کیلکولیٹ کیا تھا. اب یہ 2002 میں ہم 2001 کو کمپیریزن پرپز کے لیے جب کیلکولیٹ کریں گے تو 9 ملین کو ڈینومینیٹر رکھ کے کیلکولیٹ کریں گے، اور ایئر 2002 میں بھی جو ہمارے پاس ارننگز پر شیئر کیلکولیٹ کی جائے گی اس میں بھی ڈینومینیٹر 9 ملین ہوگا. اب جب ڈینومینیٹر سیم ہو جائیں گے تو ریزلٹ کمپیریبل ہو جائے گا. اوپر ہمارے پاس وہی پروفٹ 3.28 ملین ایئر 2001 کے لیے اور 3.3 ملین ایئر 2002 کے لیے، ڈینومینیٹر دونوں کا سیم 9 ملین 9 ملین، تو ریزلٹ کمپیریبل ہوگا یا نہیں؟ ایگزیکٹلی کمپیریبل ہوگا.
اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگلے سال ایئر 2003 میں اوپننگ شیئر کیپٹل ہمیں 9 ملین ہی نظر آئے گا, ہمیں وہاں پر اب ایڈجسٹمنٹس کی پرابلم نہیں آئے گی, اور وہ پھر کمپیریبل رہے گا ایئر 2002 اور ایئر 2003 آپس میں. نیکسٹ ایئرز میں ہمیں یہ فائدہ مل جائے گا. اس بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم ایک نیومیریکل دیکھتے ہیں. اس نیومیریکل میں ہمارے پاس ایئر 2008 اور ایئر 2009 کی انفارمیشن گیون ہے. ایئر 2008 میں ہمارے پاس ارننگز ہیں 75,000 روپیز کی, اور ایئر 2009 میں ہماری ارننگز ہیں 80,000 روپیز کی. ایئر 2008 میں شیئرز جو آلریڈی ایشوڈ تھے وہ تھے 400,000 نمبر آف شیئرز, اور ایئر 2009 میں ہم نے 30th آف سپٹمبر کو 100,000 نمبر آف شیئرز فردر ایشو کیے, اور ٹوٹل ہمارے پاس نمبر آف شیئرز آ گئے 500,000. لیں جی, اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہم اس بونس ایشو کو جو 1,00,000 نمبر آف شیئرز کا ہم نے کیا ہے ایئر 2009 میں, اس کو اگر ہم ایئر 2009 میں شامل کرتے ہیں تو ایئر 2009 کے ٹوٹل شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ بنتے ہیں 5,00,000, اور جبکہ ایئر 2008 کے شیئرز بنتے ہیں 4,00,000. ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ایئر 2009 میں اس 1,00,000 کا ویٹڈ ایوریج لے لیتے ہیں کمپیریبل بنانے کے لیے پچھلے سال سے, تو اس کو جب ہم ویٹڈ ایوریج کریں گے 3/12, کیونکہ 30th آف سپٹمبر کو ایشو کیے ہیں, تو وہ 25,000 نمبر آف شیئرز ہمارے ایئر 2009 میں ایڈ کر لیں, ایئر 2008 میں ایڈ نہ کریں. جسٹیفائڈ ہے بات؟ نہیں بھائی, یہی تو مسئلہ ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہمیں ان بونس شیئرز کے اگینسٹ ریسورسز نہیں مل رہے ایئر 2009 میں, ہم کیوں اس کو ویٹڈ ایوریج کریں؟ رستے دو ہی ہیں, یا تو ایئر 2009 میں ہم 100,000 نمبر آف شیئرز کو شامل نہ کریں تاکہ ایئر 2009 کے نمبر آف شیئرز بھی 400,000 رہیں اور ایئر 2008 کے بھی نمبر آف شیئرز 400,000 ہی رہیں, یا پھر اگر ہم ایئر 2009 میں 100,000 نمبر آف شیئرز کو شامل کریں تو کمپیریبل بنانے کے لیے ایئر 2008 میں بھی ہم اتنے ہی نمبر آف شیئرز کو ایڈ کریں, کیونکہ ایئر 2009 میں کون سے کوئی ریسورسز ہمیں ریسیو ہوئے ہیں؟ ان بونس شیئرز کے اگینسٹ ہمیں کوئی ریسورسز ریسیو نہیں ہوئے. یہ فار نتھنگ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں, ڈینومینیٹر کو بڑھا رہے ہیں. اگر ہم ایئر 2009 میں ڈینومینیٹر کو بڑھا رہے ہیں تو ایئر 2008 میں بھی ڈینومینیٹر کو بڑھائیں تاکہ ریزلٹ کمپیریبل رہیں. اوپر ہمارے پاس جو پروفٹ ہے ایئر 2008 میں 75,000 ہے اور ایئر 2009 میں 80,000 ہے. اب ایئر 2009 میں کوئی ایڈیشنل ریسورسز نہیں ہمارے پاس آئے. اب اگر ایئر 2009 میں کوئی ایڈیشنل ریسورسز ہمارے پاس نہیں آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایئر 2009 از بیٹر دین دا ایئر 2008. اس کی پرفارمنس ایئر 2009 کی بہتر ہے. انہی ریسورسز کے ساتھ ایئر 2008 نے 75,000 کا پروفٹ کمایا اور سیم انہی ریسورسز کے ساتھ ایئر 2009 نے 80,000 کا پروفٹ کما کر دیا. اب بتائیے وچ ون از بیٹر؟ obviously ایئر 2009 کی پرفارمنس از بیٹر دین دا پرفارمنس آف ایئر 2008. صحیح ہے نا؟ زیادہ پریشان کن باتیں تو نہیں ہے. دیکھو آپ نے جس طرف فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جو ہم فردر ایشو کر رہے ہیں اس فردر ایشو کے اگینسٹ کیش ریسورسز بزنس میں آ رہے ہیں یا نہیں. اگر تو کیش ریسورسز بزنس میں آ رہے ہیں تو ہم اس کو ویٹڈ ایوریج کریں گے, اور اگر کیش ریسورسز بزنس میں نہیں آ رہے یعنی کہ بونس شیئرز ایشو کیے ہیں تو پھر ہم ویٹڈ ایوریج نہیں کریں گے بلکہ سیم نمبر آف شیئرز پچھلے سال میں بھی ہم ایڈ کر دیں گے.
کیوں ایڈ کریں گے؟ کمپیریبل بنانے کے لیے. اب یہ کمپیریبل بن گئی بات. اب آپ ایئر 2008 ارننگس پر شیئر جب کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس 75,000 ڈیوائڈیڈ بائی 500,000 نمبر آف شیئرس، جواب آئے گا 15 پیسہ پر شیئر. اور ایئر 2009 کے لیے 80,000 روپیز کا پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی 500,000 نمبر آف شیئرس، تو جواب آئے گا 16 پیسہ پر شیئر. لیں جی، یہ کہانی تھی ہماری بونس شیئرز کے اگینسٹ. ہم نے دیکھا کہ بونس شیئرز جس سال میں ایشو ہوتے ہیں اس سال میں ہمیں فائنینشیل ریسورسز نہیں ملے ہوتے، کوئی کیش ریسورسز نہیں ملے ہوتے، لہذا جتنے نمبر آف شیئرز ہم نے اس سال میں ایشو کیے ہیں ان کو بغیر ویٹڈ ایوریج کیے ہم پچھلے سال میں بھی ایز اٹ از شامل کر دیں گے، تبھی ارننگس پر شیئر کا ریزلٹ کمپیریبل ہوگا اس سال کا پچھلے سال کے ساتھ. کمپیریزن ضروری ہے. IS1 کہتا ہے کہ آپ کمپیریزن ضرور کریں گے اس سال کو پچھلے سال کے ساتھ، ان کے ریزلٹس کے ساتھ. اوکے اچھا جی، اب نیکسٹ ایک ایشو، رائٹس ایشو کا مسئلہ. آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی رائٹس ایشو کیے جاتے ہیں تو جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس سے کم ریٹ پر ہم رائٹس ایشو کرتے ہیں. ہاں البتہ فیس ویلیو سے زائد اماؤنٹ پر رائٹس ایشو کیے جاتے ہیں، اور وہ جو فرق ہوتا ہے، کون سا فرق؟ جو مارکیٹ پرائس کا اور آفر پرائس کا ڈفرینس ہے، اس کا بینیفٹ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر اٹھا رہا ہوتا ہے. اب ہم ارننگس پر شیئر کو کیلکولیٹ کرنے کے دوران ایک اور بڑا باریک نقطہ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب رائٹس ایشو کیے تو ہمارے اس رائٹس ایشو میں ایک بونس ایلیمنٹ موجود ہے جو کہ ہم نے اپنے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو دیا. دیکھیں ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو ایک فائدہ مل رہا ہے اینڈ دیٹ فائدہ از بونس. کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کہ جتنے روپے وہ ہمیں دے کر ہم سے جتنے نمبر آف شیئرز حاصل کر رہا ہے، اگر اتنے ہی روپے وہ مارکیٹ میں لے کر جاتا تو اس کو کم نمبر آف شیئرز ملتے، کیونکہ مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہے نا، مارکیٹ میں شیئر کی پرائس زیادہ ہے اور ہم کم پرائس میں اس کو رائٹس ایشو کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کم پرائس میں، کم پرائس پر شیئر میں ہم جو اسے نمبر آف شیئرز ایشو کریں گے، جتنے پیسے وہ لے کر آئے گا اس کے اگینسٹ زیادہ نمبر آف شیئرز ملیں گے. اتنے ہی پیسے اگر وہ مارکیٹ میں لے کر جاتا، ادھر چونکہ مہنگے دام ہیں شیئرز کے تو اس کو کم شیئرز ملنے تھے. تو وہ جو ڈفرینس ہے نمبر آف شیئرز کا، ہم سے ملے زیادہ نمبر آف شیئرز اتنے ہی قیمت میں، اور مارکیٹ میں دام چونکہ زیادہ ہے، مارکیٹ میں اتنے ہی روپیوں کے اگینسٹ اسے کم شیئرز ملے. تو وہ جو کم اور زیادہ کا فرق ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ بونس ایلیمنٹ ہے. اب اس بونس ایلیمنٹ کو ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیریزن پرپز کے لیے پچھلے سال میں ایز اٹ از شامل کر دیا جائے گا اور اس سال میں بھی ایز اٹ از شامل کر دیا جائے گا، ویٹڈ ایوریج نہیں کیا جائے گا. اور جو پورشن رائٹ ایشو کا اگینسٹ کنسیڈریشن ہے، اگینسٹ ریسورسز ہے، اس پورشن کو جس سال میں ریسورسز ملے اس سال میں ویٹڈ ایوریج کیا جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ آنی بھی نہیں تھی. ابھی ہم اس کی جب پریکٹس کریں گے تب سمجھ آئے گی، لیکن بہرحال ابھی اتنی سی بات آپ کو سمجھنا ہوگی
کہ جب بھی رائٹس ایشو کیے جاتے ہیں تو رائٹس ایشو میں بونس ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ کمپنی کی طرف سے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو ملتا ہے. اتنی سی بات بہرحال آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. سپوزلی آپ 100 روپیہ لے کر آتے ہیں, کمپنی آپ کو 4 روپے پر شیئر کے حساب سے شیئرز دیتی ہے, تو آپ کو کتنے نمبر آف شیئرز ملیں گے؟ 25 نمبر آف شیئرز. اب میں آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھنا ہے اس کو, اور فلی ذرا تھوڑا سا اٹینٹو ہوں اس کی طرف. آپ نے 100 روپیہ دیا, میں کمپنی ہوں, میں نے آپ کو آفر دیا جی 4 روپے میں 1 شیئر آپ کو ملے گا, تو آپ کو کتنے نمبر آف شیئرز ملے؟ 25. اب آپ اگر مجھ سے شیئرز نہیں لیتے, اسی 100 روپے میں آپ مارکیٹ سے جا کر شیئر لیتے ہیں, تو مارکیٹ میں دام ہے اس کے جناب 5 روپے پر شیئر. اب بتائیے مارکیٹ میں جب آپ 100 روپے لے کر جائیں گے, آپ کو کتنے نمبر آف شیئرز ملیں گے؟ 20. تو میں آپ کو زیادہ شیئرز دے رہا ہوں یا مارکیٹ اس 100 روپے کے اگینسٹ؟ ڈیفینیٹلی میں. ہو ایم آئی؟ دا کمپنی. کمپنی آپ کو 100 روپے کے اگینسٹ 25 نمبر آف شیئرز دے رہی ہے. مارکیٹ آپ کو 100 روپے کے اگینسٹ 20 نمبر آف شیئرز دے رہی ہے. تو بتائیے کمپنی آپ کو 5 نمبر آف شیئرز بونس ایلیمنٹ کے طور پر دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ ہاں سر, اب سمجھ آئی. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ رائٹس ایشو میں ایک بونس ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. اب اس بونس ایلیمنٹ کی کیلکولیشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور بات سمجھنی ہے, وہ ہے تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس. دیکھیے جب بھی رائٹس ایشو ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کے جتنے نمبر آف شیئرز پہلے موجود ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب جب مارکیٹ میں آپ کے نمبر آف شیئرز میں اضافہ ہو جائے گا تو مارکیٹ پرائس آف دا شیئر کچھ حد تک گر جائے گی. تو اب تھیوریٹیکلی دیکھتے ہیں, پریکٹیکلی نہیں, تھیوریٹیکلی آپ ایک کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اب ہمارے رائٹس ایشو کرنے کے بعد مارکیٹ میں جو پرائس گرے گی تو گر کر کتنی رہ جائے گی. پریکٹیکلی بھلے کم گرے, زیادہ گرے, یا جو بھی سلسلہ ہو, پریکٹیکلی کچھ اور سلسلے ہیں مارکیٹ کی پرائس ڈٹرمینیشن کے. ہم بہرحال ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کمپنی اکاؤنٹنٹس, فائنینس مینیجرز, ہم یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیشن کرتے ہیں تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس کی. ایکس رائٹ مینز کہ رائٹ ایشو اب ہو چکا. اب جب رائٹ ایشو ہو چکا تو اس کے بعد مارکیٹ میں ہمارے شیئر کی قیمت کتنی ہوگی, اس کو کہتے ہیں تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس. کیونکہ اب وہ جو 100 روپیہ آپ نے کمپنی کے پاس لے کر آنا ہے, تو کمپنی نے آپ کو جو 25 نمبر آف شیئرز دینے ہیں, کیونکہ کمپنی کا 4 روپے کا ایک شیئر ہے, کمپنی نے جو آفر پرائس لگائی ہے, اس کے بعد جب مارکیٹ میں قیمت اگر رائٹس ایشو کرنے سے پہلے 5 روپے تھی تو رائٹس ایشو کرنے کے بعد مارکیٹ کی قیمت بھی نیچے آئے گی. ہو سکتا ہے وہ نیچے آ کر 4 روپے 80 پیسے رہ جائے. تو اب 100 روپے کے اگینسٹ 4 روپے 80 پیسے پر آپ ڈیوائڈ کر کے نمبر آف شیئرز کیلکولیٹ کریں گے, 5 روپے پر نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ رائٹس ایشو جب ہو چکے ہوں گے, آپ نے وہ رائٹس ایکسرسائز نہیں کیے ہوں گے, اب آپ کو خیال آئے گا کہ جی او ہو 100 روپیہ اگر میں لے کر جاؤں مارکیٹ میں تو مارکیٹ سے مجھے شیئر کتنے کا ملے گا. اب رائٹس ایشو ہو چکے, مارکیٹ میں شیئر کی قیمت 5 روپے سے گر کر فرض کر لیں 4 روپے 80 پیسے آ چکی. تو اب 100 روپے کے اگینسٹ 4 روپے 80 پیسے پر شیئر کے حساب سے آپ کا نمبر آف شیئر ملیں گے. پھر بھی کمپنی نے جتنے نمبر آف شیئرز دیے اس سے کم ہی بنے گی اس کی قیمت, اس کی اماؤنٹ, اس کی فگر. اتنی باتیں کر چکنے کے بعد اب میں آپ کو ایک کوشچن کرواؤں گا, تب باتیں مزید کلیئر ہوں گی. پہلے کوشچن آپ کو میں کرواؤں گا تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں.
کمپنی کے پاس 10,000 نمبر آف شیئرس آلریڈی ان ایشو تھے. کمپنی نے رائٹس ایشو کیا 1 for every 4 held, یعنی کہ کمپنی نے کہا کہ ہر 4 کے بدلے میں ایک شیئر رائٹس ایشو کے طور پر دیا جائے گا, اور پرائس رکھی کمپنی نے 3 روپے پر شیئر. مارکیٹ میں جو پرائس ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ہے 5 روپیز پر شیئر. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ رائٹس ایشو کرنے کے بعد جو ہر 4 کے بدلے میں ایک شیئر ایشو ہو رہا ہے, تھیوریٹیکلی مارکیٹ کی پرائس 5 روپے پر شیئر ہی رہے گی یا کم ہو جائے گی. تو وہ جناب آپ نے 10,000 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ 2,500 نمبر آف شیئرز رائٹس کے طور پر ایشو کیے. اب مارکیٹ میں ٹوٹل نمبر آف شیئرز کتنے ہو گئے؟ 12,500. مارکیٹ میں 10,000 نمبر آف شیئرز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے تھے 5 روپیز پر شیئر کے حساب سے. اٹ مینس کہ مارکیٹ میں ہمارے پاس 50,000 روپیز کی ویلیو آلریڈی موجود ہے. اب جب ہم نے 2,500 نمبر آف شیئرز مارکیٹ میں مزید پھینکے تو اب ہمیں اس کے لیے 3 روپیز پر شیئر ملے. ان اے وے 2,500 انٹو 3 ہمارے پاس بن جاتا ہے 7,500 روپیز. تو مارکیٹ میں 10,000 پرانے نمبر آف شیئرز اور 2,500 اب کے نمبر آف شیئرز مل کر بن جاتے ہیں 12,500 نمبر آف شیئرز, اور ان کے لیے جو قیمت موجود ہے وہ ہے 57,500 روپیز. تو جی اس کا ہم اگر ایوریج کیلکولیٹ کریں تو وہ بنتا ہے 57,500 ڈیوائڈیڈ بائی 12,500 4.60, یعنی کہ اب ہماری 12,500 نمبر آف شیئرز کی جو قیمت ہے 57,500 ہے, لہذا 4.60 پر شیئر ہماری تھیوریٹیکلی ایکس رائٹ پرائس ہوگی. اسی کو ایک اور طریقے سے بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ ہم رائٹس ایشو کر رہے ہیں وہ ہیں 4. مارکیٹ ریٹ پر اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کی قیمت بنتی ہے 20 روپے ان 4 شیئرز کی. ہم نے ان کے بدلے ایک شیئر مزید ایشو کیا, اور جو ایشو کیا 3 روپے کے حساب سے, تو وہ قیمت بنی 3 روپیز. تو ٹوٹل مارکیٹ میں 23 روپیز قیمت بنی 5 نمبر آف شیئرز کی. لہذا 23 ڈیوائڈیڈ بائی 5 کریں تو بھی ہمارے پاس 4.60 ایکس رائٹ پرائس کیلکولیٹ ہوگی. لیں جی, یہ تھا تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا, اور آپ نے دیکھا کہ بڑا لاجیکل ہے کہ جتنے مارکیٹ میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جتنے ہم نے فریش ایشو کیے ہیں. تو اب ٹوٹل نمبر آف شیئرز جتنے مارکیٹ میں پہنچ گئے ان کی قیمت کیا ہے؟ تو ٹوٹل قیمت ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف شیئرز ان دا مارکیٹ ول گیو اس ایکس رائٹ پرائس. تو اس کیس میں ہمارے پاس ایکس رائٹ پرائس کیلکولیٹ ہوئی 4.60. اب میں بات کو مزید آگے بڑھانے لگا ہوں. ہمیں ایئر 2008 اور ایئر 2009 کو کمپیئر کرنا ہے. ایئر 2008 میں ہمارے ٹوٹل نمبر آف شیئرز جو آؤٹ اسٹینڈنگ تھے وہ تھے 10,000, اور ایئر 2009 میں ہم نے 1 جولائی کو یہ 2,500 نمبر آف شیئرز کا ایشو کیا ہے. ان اے وے ہمارے پاس ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئرز تو 12,500 ہی بنتے ہیں, لیکن ویٹڈ ایوریج اس کی کیا ہوگی وہ اب ہم دیکھیں گے نا بعد میں, کیونکہ اس میں بہرحال ایک بونس ایلیمنٹ موجود ہے. ہاں, کوشچن میں ایک بات اور ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ایئر 2008 میں ہمارے پاس پروفٹس آفٹر ٹیکس 20,000 روپیز کے ہیں, اور ایئر 2009 میں ہمارے پاس پروفٹس آفٹر ٹیکس 22,000 روپیز کے ہیں. اب حالات یہ ہیں جی کہ ہم نے رائٹس ایشو کیا, 10,000 نمبر آف شیئرز کے بدلے میں ہم نے 2,500 نمبر آف شیئرز ایشو کیے, اور قیمت ہم نے وصول کی 3 روپیز پر شیئر. ان اے وے ہم نے 2,500 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ 7,500 روپیز کی قیمت وصول کی.
اب ہمیں رائٹس ایشو کی موجودگی میں ارننگس پر شیئر کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے بونس ایلیمنٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، کیونکہ بات میں پہلے ہی آپ کو کلیئر کر چکا ہوں، جب بھی رائٹس ایشو ہوں گے بونس ایلیمنٹ اس میں موجود ہوگا، دیکھنا ہے کتنا بونس ایلیمنٹ موجود ہے. اب obviously آپ کے پاس اگر ایک شخص 100 روپیہ لے کر آئے گا تو آپ تو 3 روپے پر شیئر کے حساب سے اس کو نمبر آف شیئر ایشو کریں گے، اور وہی شخص جب 100 روپیہ مارکیٹ میں لے کر جائے گا نمبر آف شیئرز خریدنے کے لیے تو مارکیٹ اس کو 4 روپے 60 پیسے پر شیئر کے حساب سے نمبر آف شیئرز دے گی. تو بتائیے کون زیادہ دے رہا ہے؟ اوبویسلی کمپنی زیادہ نمبر آف شیئرز ایشو کر رہی ہے کیونکہ اس کے دام کم ہیں. 100 روپے کے اگینسٹ کمپنی زیادہ نمبر آف شیئرز ایشو کرے گی بنسبت مارکیٹ کے. تو ایگزیکٹلی اس کوشچن میں ہم اگر دیکھیں تو کمپنی کو 7500 روپیز مل رہے ہیں اور کمپنی ان 7500 روپیز کے اگینسٹ 2500 نمبر آف شیئرز ایشو کر رہی ہے رائٹس ایشو کے طور پر. 3 روپے کا ایک شیئر ہے نا، تو 7500 ڈیوائڈیڈ بائی 3 2500 نمبر آف شیئرز ایشو کیے. اب مارکیٹ میں آ جائیں، مارکیٹ میں وہی 7500 روپیز ڈیوائڈیڈ بائی 4.60 جب آپ کرتے ہیں تو مارکیٹ 1630 نمبر آف شیئرز ایشو کرتی ہے. 7500 روپیز جب آپ مارکیٹ کو دے رہے ہیں تو 4.6 روپیز کا مارکیٹ میں اب شیئر ہو چکا ہے نا. تھیوریٹیکل ایکس رائٹ پرائس نے ہمیں بتایا کہ اب شیئر کی قیمت 4.60 ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس بونس ایلیمنٹ کتنا نکلتا ہے. ہم نے نمبر آف شیئرز ایشو کیے 2500، مارکیٹ اتنے ہی ریسورسز کے اگینسٹ نمبر آف شیئرز ایشو کرتی ہے 1630 اور ڈفرنس آ جاتا ہے 870 کا. یہ 870 بونس ایلیمنٹ ہیں. 830 نمبر آف شیئرز جو آپ نے زیادہ ایشو کیے مارکیٹ کی نسبت، مارکیٹ نے ایشو کیے تھے 1630، آپ نے ایشو کیے 2500، یا یوں کہہ لیں کہ اگر 7500 روپے آپ کو ملتے ہیں تو آپ 2500 شیئر ایشو کرتے ہیں، اور اگر مارکیٹ کو وہ 7500 روپے ملتے ہیں تو مارکیٹ 1630 نمبر آف شیئرز ایشو کرتی ہے. تو کون زیادہ شیئرز ایشو کر رہا ہے؟ کمپنی. تو کمپنی جتنے زیادہ ایشو کر رہی ہے شیئرز وہ کیا ہیں؟ بونس ایلیمنٹ. تو وہ 870 نمبر آف شیئرز جو ہیں بونس ایلیمنٹ ہیں. لہذا بونس ایلیمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بونس ایلیمنٹ ایز اٹ از وداؤٹ اینی ویٹڈ ایوریج کیلکولیشن ایز اٹ از کرنٹ ایئر میں بھی شامل کیا جائے گا اور پریویس ایئر میں بھی شامل کیا جائے گا. کرنٹ ایئر ہے 2009، پریویس ایئر ہے 2008. آپ کے پریویس ایئر کے آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئرز 10,000 میں جب یہ 870 شامل کریں گے تو ٹوٹل ڈینومینیٹر کے لیے جو نمبر آف شیئرز بنیں گے، ڈینومینیٹر کس کا؟ ارننگس پر شیئر کے فارمولا کا. جو ڈینومینیٹر آف ارننگس پر شیئر کے فارمولا کے لیے نمبر آف شیئرز بنیں گے وہ 10,870. اب آپ دیکھیے کہ نیکسٹ ایئر کے لیے، ایئر 2009 کے لیے ہم نے جو ڈینومینیٹر لینا ہے وہاں پر اب ہمیں تھوڑی سی ٹیکنیکل کیلکولیشن کرنا ہوگی. جہاں تک تو تعلق ہے بونس ایلیمنٹ کا، وہ 8,070 تو ایڈ ہوں گے ہی 2009 کے آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئرز کے اندر. ہاں البتہ اب وہ جو ہمیں ریسورسز ملے ہیں وہ 1630 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ ریسورسز ملے ہیں. ان 1630 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ جو ریسورسز ہیں ان کو ویٹڈ ایوریج کریں گے کہ 1630 into 6/12 gives us 815. لیکن جی اب 2009 کے لیے ہمارے پاس اوپننگ بیلنس 10,000 ایز اٹ از، بونس ایلیمنٹ بہرحال 870 اس سال میں
ایڈ ہونا ہے ایز اٹ از. اس کے بارے میں آئی ہیو ٹولڈ یو آلریڈی کہ اس کو ہم نے ویٹڈ ایوریج نہیں کرنا ہوتا. ہاں البتہ جو ریسورسز کے اگینسٹ ہمارے شیئرس ایشو ہوئے وہ ہیں 1630, اس کو ویٹڈ ایوریج کریں گے 6/12 اور ہمارے پاس اس کے لیے ریزلٹ آئے گا 815 نمبر آف شیئرس. لیں جی 2009 کا ہمارے پاس اب جو ٹوٹل نمبر آ رہا ہے ڈینومینیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آ رہا ہے 11,865 نمبر آف شیئرس. اب اس انفارمیشن کو ہم ارننگس پر شیئر کے فارمولا میں پٹ کرنے جا رہے ہیں. اینڈ وی نو ویری ویل کہ ہمارے پاس ایئر 2008 کے پروفٹس ہیں 20,000 روپیز کے پروفٹس اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈر وچ آر ان فیکٹ دا نیومریٹر آف دا فارمولا. اور ایئر 2009 کے پروفٹس ہیں 22,000 روپیز اور ڈینومینیٹرز ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیے. آئیے دیکھیں جی فارمولا کیا کہتا ہے اور ریزلٹس کیا ملتے ہیں ہمیں. 10,870 ڈینومینیٹر ہوگا ہمارا 2008 کا, تو فارمولا بنے گا 20,000 روپیز ڈیوائڈیڈ بائی 10,870 اور 2008 کے لیے ارننگس پر شیئر کیلکولیٹ ہوا 1.84 پر شیئر. اور ایئر 2009 کے لیے ہمارا ارننگس پر شیئر کیلکولیٹ ہو رہا ہے 22,000 روپیز ہمارا نیومریٹر, یعنی کہ ارننگس اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرس, ڈیوائڈ کیا ہم نے اس کو 11,865. دیز آر دا ویٹڈ ایوریج نمبر آف آرڈنری شیئرز آؤٹسٹینڈنگ ڈیورنگ دا ایئر فار 2009. اب جی ہمارے پاس ارننگس پر شیئر آ گئی 1.854. ہاں جی کیسا رہا یہ ارننگس پر شیئر رائٹس ایشو کی موجودگی میں؟ کچھ تھوڑا سا مشکل, تھوڑا سا ٹیکنیکل اور زیادہ توجہ طلب. ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمیں بونس ایلیمنٹ سے بھی پالا پڑا اور وہ ریسورسز کے ایلیمنٹ سے بھی پالا پڑا. ہم ریسورسز کا ایلیمنٹ اسے کہتے ہیں جو نمبر آف شیئرز اگر مارکیٹ میں ریسورسز لے کر جاتے تو ایشو ہوتے یا خریدے جا سکتے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ میں وہی اگر 7,500 روپیز کے ریسورسز لے کر جاتا انویسٹر تو اس کو 1,630 نمبر آف شیئرز ایشو ہوتے. لہذا ہم نے کہا کہ جی ہم اس سے اوپر جو نمبر آف شیئرز دے رہے ہیں وہ بونس ایلیمنٹ کے طور پر دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ بونس ایلیمنٹ کی ویٹڈ ایوریج نہیں ہوتی, ایز اٹ از ان کو پچھلے سال میں بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ کمپیریبل رہیں ریزلٹس. اور جو ریسورسز کے اگینسٹ شیئرز ایشو کیے گئے ہوتے ہیں ان کی ویٹڈ ایوریج کرنا ضروری ہے, کیونکہ اب ریسورسز میں پہلے آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ ریسورسز کو ویٹڈ ایوریج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یوٹیلائز کیا ہوتا ہے اور پروفٹ بنایا ہوتا ہے. لہذا اب ریسورسز کے اگینسٹ جو 1,630 نمبر آف شیئرز ایشو کیے ہوئے ہیں ان کو ہم ویٹڈ ایوریج کریں گے اور پھر ہم ڈینومینیٹر کی طرف آئیں گے. آئی گیس کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. سو ارننگس پر شیئر جو ہم نے آج تک پڑھی اس میں ایک تو بنیادی بات ہے جو کہ آپ نے فارمولا یاد رکھنا ہے. اس فارمولا میں ارننگس اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرس کیا ہیں؟ پروفٹس آفٹر ٹیکس. اینڈ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر ان مائی لاسٹ لیکچر کہ آپ پروفٹس آفٹر ٹیکس کو ہی ارننگس اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر میں نے ایک کنفیوژن ان اسٹوڈینٹس کی دور کی تھی جو اسٹوڈینٹس ریفرنس شیئرز کے ریفرنس میں کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں. اول تو آپ کو اب پاکستانی سینیریو میں پریفرنس شیئرز کا کوئی ایشو نہیں ملے گا. ہاں البتہ اگر کوئی پرانا پریفرنس شیئر ایشو کیا ہوا ہے اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی پریفرنس ڈیویڈنڈ ملتے ہیں یا کسی بک نے اس طرح سے پریفرنس شیئرز اور اس کے ڈیویڈنڈ کا مسئلہ کریٹ کر دیا ہے تو آپ ان ڈیویڈنڈس کو فائنینشیل چارجز میں ہی شو کریں گے ایکسپینس کے طور پر. اور یہ بات IAS
32 کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. IAS 32 فائنینشیل انسٹرومینٹس کے بارے میں ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ فائنینشیل انسٹرومینٹس کو جس طرح ریکگنائز کیا جائے اس کے ریٹرنس کو بھی اکارڈنگلی اسی طرح سے ریکگنائز کیا جائے گا. یعنی کہ فائنینشیل انسٹرومینٹ کو اگر فائنینشیل لائبلٹی کے طور پر ریکگنائز کیا جائے گا تو اس کے ریٹرن کو آپ فائنینشیل لائبلٹی کے ریٹرن کے طور پر انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر شو کریں گے. اب پریفرنس شیئر کے بارے میں نے بڑا واضح الفاظ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ پریفرنس شیئرز کو فائنینشیل لائبلٹی کا درجہ دیا جاتا ہے, نہ کہ ایکویٹی انسٹرومنٹ کا درجہ. لہذا چونکہ وہ فائنینشیل لائبلٹی ہے, لہذا فائنینشیل لائبلٹی ہونے کے ناطے اس کا جو ریٹرن یعنی کہ ڈیویڈینڈ ہے اس کو ہم فائنینشیل چارجز کے طور پر ایکسپینس میں شو کریں گے. یعنی کہ ٹیکس لیس کرنے سے پہلے جو فائنینشیل چارجز ہیں ان کو لیس کیا جاتا ہے, اور پھر پروفٹ بیفور ٹیکس کی فگر کیلکولیٹ کی جاتی ہے, پھر ٹیکس لیس کیا جاتا ہے, پھر پروفٹ آفٹر ٹیکس آتا ہے. اٹ مینس کہ جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے وہ اب ہر طرح کے ایکسپینسز سے پاک ہے. ایکسپینسز لیس ہو چکے ہیں, اب وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس از ان فیکٹ دا ارننگز which are available for distribution to the ordinary shareholders. لہذا وہ ہمارا نیومیریٹر ہو گئے. اور as far as denominator is concerned, وہاں پر ہم نے ویٹڈ ایوریج کرنا ہوتی ہے, اور ویٹڈ ایوریج ہم صرف اور صرف ریسورسز کے ایلیمنٹ کو کریں گے, بونس کے ایلیمنٹ کو نہیں کریں گے. جو ریسورسز کا ایلیمنٹ ہے وہ کیلکولیٹ کرنا میں نے آپ کو سکھا دیا کہ تھیوریٹیکل ایکسپائٹ پرائس کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ جو انویسٹر ریسورسز لے کر آ رہا ہے اگر وہی ریسورسز مارکیٹ میں لے کر جاتا تو مارکیٹ کتنے نمبر آف شیئرز ایشو کرتی. اب مارکیٹ کم نمبر آف شیئرز ایشو کر رہی ہے, کمپنی زیادہ نمبر آف شیئرز ایشو کر رہی ہے, وہ جو درمیان میں فرق ہے وہ بونس ایلیمنٹ ہے. اور جو مارکیٹ کی طرف سے شیئرز لیے جا سکتے تھے ان فائنینشیل ریسورسز کے اگینسٹ, وہ شیئرز ریسورسز کا ایلیمنٹ ہے. لہذا ریسورسز کے ایلیمنٹ کے اگینسٹ جو نمبر آف شیئرز ہیں ان کو ویٹڈ ایوریج کیا جائے گا, اور جو بونس ایلیمنٹ کے اگینسٹ نمبر آف شیئرز ہیں ان کو ویٹڈ ایوریج نہیں کیا جائے گا. ایز اٹ از اس سال میں بھی شامل کیا جائے گا, اور کمپیریزن پرپزز کے لیے پچھلے سال میں بھی اس کو شامل کیا جائے گا ڈینومینیٹر بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے. اوکے جی, یہ تھی جناب ارننگس پر شیئر سے متعلق گپ شپ. ہاں, اس میں ارننگس پر شیئر سے متعلق میں نے آپ کو ابھی ڈائلیوٹیڈ ارننگس پر شیئر کی باتیں بتانی ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.